ہمارے بہت سارے بزرگان دین نے اپنے آپ کو اس بیل سے تشبیہ دی جس کا سورہ بقرہ کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ ہر زمانے کے ہادی برحق کے دور میں ایک بیل، ایک نفس کا حیوان ہمارے اپنی ذات کے اندر ہیں کہ اس کے قربانی کے لیے جو حکم ہوا ہے تو یہ در حقیقت نہ چھوٹے عمر میں ہو سکتا ہے نہ بڑھاپے میں ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کے اندر جوانی میں وہ طاقت موجود ہوتی ہے؟ وہ انسان کے اندر نفس امارہ یا نفس شہوت کی جو قوت ہے، تو یہ وہ قوت ہے کہ جو کہ انسان کے اندر ایک فیول کی حیثیت سے ہے۔ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے طاقتوں کو کیوں پیدا کی جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان طاقتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کر کے انسان اپنے ذات کے اندر روشنی پیدا کرے، نور کو پیدا کرے۔ لہٰذا ایسا ہر مومن جو بھرپور جوانی میں اگر وہ اپنے نفس کے اس حیوان کے خلاف بھرپور جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جب کمزور کرتا ہے، کمزور جب انسان ہوتا ہے تو وہ پیلا پڑ جاتا ہے، تو راہ روحانیت میں جب کوئی مومن مختلف مدارج سے گزرتا ہے تو جس لیول، سب سے پہلے لیول پر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نور کو دیکھتا ہے تو وہ پیلے رنگ کا ہے۔ اس کے بعد 4 انوار جس میں سرخ ہے، جس میں سبز ہے، اور آخر میں نور الانوار جس کو سفید رنگ کا نور کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ابتدائی لیول پہ انسان اپنے نفس امارہ کے خلاف جنگ کرتا ہے، اس کو شکست دیتا ہے، اس کو زرد رنگ کا بناتا ہے، اور پھر اس کے لیے مزید تعریف کی گئی ہے کہ وہ ابھی تک زمین میں ہل چلایا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ جب آپ ابتدائی لیول پر ہیں، جب آپ اپنے نفس کے یہاں پہ اگر اپنے نفس کو آپ شکست آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ کسی کے ہستی کے اندر علم و حکمت کا بیج نہیں بو سکتے ہیں۔ کسی کے عالم شخصی کے اندر آپ جو ہے نا، کسی کے ذات کے اندر آپ بیج نہیں بو سکتے ہیں جب تک آپ اپنے نفس کو شکست نہ دیں۔ اکثر کیوں انبیاء 40 سال تک انہوں نے سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا؟ جب یہاں کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر وہ دنیا والوں کی ہدایت کے لیے، دنیا والوں کی بہتری کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے وہ نکلے۔ وہ یہاں پہ شکست کھا کے باہر نہیں بھاگے تھے، بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو ان معنوں میں ایک صالح کا مقام ہے، انسان اپنے عالم شخصی کی اصلاح کرتا ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ ہمیں صالحین میں سے کر، تو وہ صالحین کون سے؟ وہ اس مقام پہ جا کر جب اپنے اس ذات میں نفس کے خلاف جہاد میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر دنیا کے تمام لوگوں کے ہستیوں میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ ان کی کھیتیوں کے اندر جو ہے نا وہ علم و حکمت کا بیج بو سکتے ہیں۔ وہ ان کے ہستی سے جو ہے، وہ ہستی کے کنویں سے پانی باہر نکال سکتے ہیں اور اس سے ان کے ہستی کو سیراب کر سکتے ہیں۔ تو انبیاء ان معنوں میں صالحین ہیں کہ وہ اس مقام پر جو شخص ابتدائی لیول پر ہوتا ہے تو وہ کسی کھیتی میں کام کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ خود کی اصلاح نہ کیا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے جتنے بھی انبیاء، ائمہ اور عارفین ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہستی میں اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کیا۔ جب اس کو شکست دی تو پھر وہی تعلیم لے کر، معرفت کی تعلیم لے کر وہ لوگوں کے بیچ گئے کہ اپنے نفس کے خلاف کس طرح جہاد کرنا ہے، وہ تعلیم لے کے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی ایک ایسے مومن کی بات ہے کہ جو جب اس نے یہ سب کچھ کیا